الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين۔ محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مدثر کی 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بے نمازی کا انجام ذکر کیا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اگر ان آیات کو پڑھیں، ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ سمجھیں تو اللہ رب العالمین کی توفیق ملے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی فکر پیدا ہوگی۔ چونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کا معنی سمجھتے نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم بدعمل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں سے تقوی اور خشیت الہی اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم قرآن کو غور سے سمجھیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں، غور و فکر کریں تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی، اللہ رب العالمین توفیق دے گا۔ بہرحال جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جو لوگ دنیا کے اندر نیکیاں کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، نمازوں کا پابند بنا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، روزوں کی پابندی کی ہوگی، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا اور ایسے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جنہوں نے دنیا کے اندر بدعمالیاں کی ہوں گی، جنہوں نے دنیا کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، نمازوں کی پابندی نہیں کی ہوگی، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ جب اہل ایمان یعنی ایمان والے مومن لوگ جو دنیا کے اندر نیکیاں کرتے تھے، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو لوگ اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گے، اپنے ساتھیوں کو تلاش کریں گے۔ جب وہ انہیں نہیں ملیں گے، ان کے ساتھی جو دنیا کے اندر ان کے ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایک ساتھی نماز کے لیے آ جاتا تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا اور دوسرا ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتا تھا، نہ جانے کون کون سے حرکات کیا کرتا تھا اور نماز کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اس کا حال کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ جب وہ ڈھونڈے گا اپنے دوست کو اور اس کے بعد جب اس کا دوست وہاں پر نہیں ملے گا، قرآن نے کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جب جو جنت میں جائیں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ اپنے بھائی جہنمیوں سے، اپنے دوستوں سے جو دنیا کے اندر اس کے ساتھ تھے، ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے لم نک من المصلین، وہ جواب کیا دیں گے؟ ان سے جب پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، جہنم کی پاداش میں تمہیں ڈالا گیا، جہنم کی سزا تمہیں دی گئی، تو اپنی غلطی یہی بتلائیں گے، اپنا جرم یہی بتلائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز سے غافل رہا کرتے تھے، نماز سے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بے نمازی کا انجام ذکر کیا ہے کہ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اس وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم میں لوگ جلیں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان نماز کے تعلق سے اس قدر کوتاہی میں، اس قدر غفلت کے شکار ہیں کہ پوچھئے مت، یعنی ہمارے یہاں نماز چھوڑنے کی کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
کفری عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے بندو نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو اور مشرکوں والا کام مت کرو، مشرکوں کے کام سے بچو۔ اہل ایمان کا کام یہ نہیں ہے۔ اہل ایمان نماز کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہا مومن وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ قاعدے سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت میں ہم سے اور آپ سے معاف نہیں ہے۔ جو انسان بیمار ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، جو سفر میں ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، جو آخری عالم میں ہے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ جب تک جان نہ نکل جائے تب تک اس نماز کا بوجھ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ نماز چھوڑنے کو بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا ہمارے دلوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ نماز، اس حدیث کو سمجھیے جس کو احادیث کی کتاب مشکات المصابیح اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی کانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابی بن خلف، کہ جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے دلیل ہوگی۔ یہ نماز انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک حجت اور دلیل قائم ہو جائے گی، اور یہ نماز قیامت کے دن نجات دلانے والی ہے۔ یہ نماز انسان کو نجات دلائے گی، قیامت کے ہولناک عذاب سے انسان کو بچا لے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی پابندی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، لَمْ يَكُن لَّهُ نور، اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرے میں رہے گا۔ ولا برہان، اور نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ ولا نجات، اور آخرت میں نہ اس کے لیے کوئی نجات ہے، نہ چھٹکارا ہے۔ وحشر یوم القیامہ مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف، اور قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ چاروں کون لوگ ہیں؟ بہت اچھے لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ نہیں، دنیا کے انتہائی خطرناک گنہگار بندے ہیں یہ سب۔ ان کو ائمۃ الکفر کہا گیا ہے، ان سب کو ائمۃ الکفر کہا گیا ہے، کافروں کے ائمہ کہا گیا ہے۔ یہ چاروں یہ کافروں کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، یہ اللہ رب العالمین کے انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ بندے ہیں۔ فرعون کو نہیں جانتے کتنا بڑا ظالم تھا، قارون کو نہیں جانتے کتنا بڑا گنہگار تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ظالم و جابر بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا۔ ہم اور آپ نماز چھوڑنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کا یہاں انجام بتلایا ہے کہ بے نمازی ظالموں کے فہرست میں ہوگا، بڑے بڑے گنہگاروں کے فہرست میں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے جیسے جس طرح ان گنہگاروں کو سخت عذاب دیا جائے گا، ایسے ہی بے نمازی کو ان کے ساتھ داخل کیا جائے گا اور انہیں بھی اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرے، صدیقین کے ساتھ کرے، شہداء کے ساتھ کرے، انبیاء کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔